بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو کانگریچولیشنز، ویری سولفل پرفارمنسز اینڈ کلیپس فار ہم، ویری ویل ڈن۔ میں تو آج باغی ہوا تھا، لیکن یہ کوثر صاحب نے اور تیمور بھائی نے اور افیرہ نے پھنسایا مجھے۔ سو جسٹ 10-15 منٹ کے لیے جو میرا اپنا ایک کنیکشن ہے مثنوی کے ساتھ، ویسے تو ہم قادری لوگ بڑے خشک ہوتے ہیں اور مثنوی از اسٹوری ٹیلنگ، تو اٹس ناٹ آور فیلڈ، لیکن ایک جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن کی، جو بھی یہ باتیں کر رہے تھے وہ اس کے بہت ریلیونٹ ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں نے کیا بولنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پرفارمنس دی ہے تو میں نے کہا ایک جو مرشد اور مرید کا ایک رشتہ ہے اس کے اوپر مثنوی کے حوالے سے بات کر دوں، کیونکہ یہ جو اب مثنوی پڑھتے ہیں تو اس کی جو پہلے 18 شعر ہیں ان کو با تعمیم کہتے ہیں، کیونکہ پہلا شعر جو مثنوی کا ہے جو ابھی یہ پڑھ رہے تھے، پشنو ازنے چن حکایت می کھند، اور جو 18واں شعر ہے وہ آتا ہے محرم این راز، محرم این ہوش جز بھی ہوش نیست۔ پہلا تو آپ نے ترجمہ سن لیا ہے کہ بشنو ازنے چن حکایت می کھند، کہ بانسری یا نئے، بانسری بھی صحیح لفظ نہیں ہے اس کے لیے، نئے اس کے اوپر پورا لیکچر ہے 1.25 گھنٹے کا ہستونیز کے فورم سے ہی، تو وہ نئے کچھ کہنا چاہتی ہے، اٹ وانٹس ٹو ایکسپریس سم تھنگ۔ اور 18ویں شعر میں مولانا کہتے ہیں کہ محرم این ہوش جز بھی ہوش نیست، کہ اس ہوش کو جاننے والا صرف وہی ہے جو خود بے ہوش ہے۔ تو جب صوفیاء اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان دیر انر سرکلز، تو یہ بے جو ہے پہلے شعر کی، یہ بائے بسم اللہ ہے، اور یہ محرم کی جو میم ہے یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ سو اللہ سے محمد تک کا سفر، سو اٹس این امیزنگ تھیم آف مثنوی۔ جب آپ مثنوی پڑھتے ہو تو اس کی 7 اسٹیشنز ہیں ان 18 شعروں میں، which you must explore. It starts from a person who is worldly، اور پھر وہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے پہلے اسٹیشن سے جہاں پہ he is like an animal man، اور وہاں سے اس کا سفر وہ ترقی کرتا ہے، منازل طے کرتا ہے۔ ایک مرشد جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ ایک اینیمل کنگڈم سے وہ اٹھتا ہے ٹورڈز اویکننگ، یہ دوسرا مقام ہے مثنوی کا۔ اینڈ فرام اویکننگ وہ اٹھتا ہے مزید اور عشق پر پہنچتا ہے، اور عشق سے اٹھتا ہے اور خلوص تک پہنچتا ہے، اور خلوص سے پہنچتا ہے تو وہ قطع پر پہنچتا ہے جہاں پر دنیا کی مٹیریل چیزوں سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اینڈ ایونچولی the 7th station which is مقام تحیر، the station of the bewilderment، اور وہ وہاں پر جا کے اس کا عشق کامل ہوتا ہے۔ تو یہ جو 18 شعر ہیں میں انہیں پر ہی گفتگو کچھ کر لیتا ہوں، بہت اینگلز ہیں، بہت طریقے سے ایکسپلور کیا ہوا ہے۔ میں اس کو اسی ایموشنل پہلو سے، ناٹ فرام انٹلیکچوئل اسٹانس، فرام دس ویری ایموشنل پہلو جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک انا حرف تنبیہ ہے، I don't want to get into grammar، ان الذین یبایعونک، یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور کچھ صحابہ کو اعتراض ہے کہ ہم اتنے گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں، why are we signing this agreement؟ تو ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھ گئے اور آپ نے کہا مجھ سے بیعت کرو، اور حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نحن بایعنا محمدا علی ان لا نفر، کہ ہم نے بیعت کی مصطفیٰ سے کہ ہم کبھی بھی بھگوڑے نہیں بنیں گے۔ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ مرشد اور مرید کا تعلق ہے کہ موت آ جائے گی لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ وہاں پر اتنا خوش ہوا ہے کہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ انما حصر کا صیغہ ہے، بس کے بس، محض کے محض، فی الحقیقت یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ سے بیعت کی، جنہوں نے تجھ سے بیعت کی انہوں نے فی الحقیقت اللہ سے بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں خود اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں
کہ اللہ ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتا. He is a non-material being. لیکن بیعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بیعت کر لو تو اللہ کا ہاتھ مل جاتا ہے. ویری سٹل ریفرنس. یہ جو ہمارے آئیکونک لوگ ہیں یہ ایسے ہی آئیکونک نہیں ہے, مطلب یہیں سے وہ تفسیر اٹھا رہے ہیں کہ کوئی اور نمازیں پڑھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ کر لو, اللہ نہیں ملے گا, اللہ کا ہاتھ نہیں ملے گا. ہاں کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو تمہیں اللہ کا ہاتھ مل جائے گا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے, بڑی خطرناک ہے, لوگ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں جب میں پڑھتا ہوں, لیکن صحیح حدیث ہے, پڑھنی پڑتی ہے. آپ نے فرمایا من ماتا ولیس فی عنوقہ بیت مات میتۃ جاہلیہ. وہ مسلمان جو اس حال میں مرا کہ اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں تھا, وہ اس طرح مرا جیسا زمانہ جاہلیت میں مرا, یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. So that makes بیعت a very very important thing. اب یہ جو 18 شعر ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے خود مولانا روم کا بڑا عجیب ہے کہ مولانا روم از دس فل بلون اسکالر اینڈ ایوری باڈی نوز کہ ایک اسکالرلی پرائڈ ہے جو آپ کے اندر ویسے ہی گھس جاتا ہے. جب 2-4 بندے واہ واہ کرتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے آپ کو بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہو. اینڈ دین ہی از اے ٹیچر, ہی از اے پروفیسر اینڈ ہی از اے اسکالر اینڈ ہی از اے مفتی آف دا سٹی. اور یہ بڑا ہی پیسے والوں کا شہر ہے کونیا, اور یہاں پر بہت مانا جاتا ہے ان کو. اور ایک ملنگ جو ہے وہ چلتا چلتا جہاں پہ شکر بیچنے والوں کا بازار ہے اس میں ایک سرائے ہے, اس میں آ کے ٹھہر جاتا ہے. ملنگ کا نام ہے شمس تبریز. اور مولانا روم وہاں پر روز رات کو قہوہ خانے کی محفل ہوتی ہے تو مولانا روم بھی جاتے ہیں, تو وہ ان کو بڑے گھما دینے والے سوال کرتا ہے, جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تو کس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار محمد تو کہہ رہا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا غلام ہوں, اور باعزید بستامی کہتا ہے سبحانی اعظم شانی, مجھ سے بڑی شان کس کی نہیں ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے علم نے مجھے سہارا دیا. میں نے کہا اس کا ظرف چھوٹا ہے, چھوٹے پیالے میں اگر پانی زیادہ آ جائے تو وہ اچھل جاتا ہے. وہ اچھل گیا, مصطفیٰ کا ظرف ہی اتنا ہے کہ وہ سب سے بڑا بن کر بھی نہیں اچھلا. بٹ ہی واز کاسٹنگ سم ڈاؤٹس ان ہز مائنڈ ریگارڈنگ ہز نالج. تو ایک دن, اب یہ جو واقعہ ہے یہ 6-7 واسطوں سے آتا ہے, جو میرا اپنا پرسنل فیوریٹ ہے وچ گاٹ می انگیج ٹو مثنوی, وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. کہ اب سچویشن یہ ہے کہ حدیث کی کلاس ہو رہی ہے, مولانا کے سامنے 50 اور 100 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 7 طلاب ہے, اس کے اوپر 10-12 حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, مشکات مصابیح پڑھی ہے, بخاری پڑھی, اس طرح کی کتابیں. اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریسز نہیں ہوتے تھے تو ساری کتابیں مخطوطہ ہوتی تھیں. آپ نے جب ایک حدیث کی کتاب لکھوانی ہوتی تو اٹ وڈ ٹیک 5 to 10 years. So they were very precious books. اب مولانا درس حدیث دے رہے ہیں, شمس تبریز جو ہیں کہیں سے دیوار ٹاپ کر اور اس باغ میں آ گئے. وہ باغ اب بھی موجود ہے, یو کین گو اینڈ وزٹ اٹ, وہ تالاب بھی اب موجود ہے. تو وہ سرکتے سرکتے ان کے شاگردوں میں آ گئے. پھر کونے سے سرکتے سرکتے جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر مولانا, ان کے ساتھ آ گئے. اب مولانا نے دیکھا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا, پھٹی ہوئی اس کی جوتی ہے اور سارے اس کے پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اور بال بھی اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. تو مولانا نے پوچھا اس سے کہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ اینچ کر دی, کیا کر رہے, واٹ آر یو ڈوئنگ. اب مولانا نے دیکھا کہ یار یہ تو بالکل ہی مفلوق الحال سا فقیر ہے اور میں مفتی اعظم ہوں, لوگ مجھ سے فتویٰ لکھواتے ہیں, یہ مجھ سے پوچھے گا اینچیں کر دی کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آنچیں تو نمی دانی, یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ تو نہیں جانتا, آنچیں تو نمی دانی, یہ تو نہیں جانتا جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, اور وہ سر کھجاتے ہوئے دوبارہ سرک کر واپس چلے گئے اور تالاب کے قریب بیٹھ گئے, اور جہاں کتابیں بنی تھی وہاں پر بیٹھ گئے اور چپ چپ سے نا آہستہ آہستہ کتابیں پھینکنی شروع کر دیں. تو جب وہ آواز آئی تو مولانا نے دیکھا کہ کتابیں جو ہیں وہ تو غائب ہو گئی ہیں ساری. تو انہوں نے کہا یار اس بابے کو روکو, یہ کتابیں ساری پھینک رہا ہے. اب روایت میں یہ آتا ہے کہ مولانا آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا اس سے کہ اینچیں کر دی, یہ کیا کیا تو نے. تو انہوں نے کہا کہ آنچیں تو نمیدانی, یہ جو میں نے کیا یہ تو نہیں جانتا. اب مولانا نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور وہ گر گیا شمس تبریز. اور مولانا نے شاگردوں سے کہا کہ اس کے سینے پر چڑھ جاؤ اور اس کو خوب مارو. سارے اب چڑھ کے اور مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو. انہوں نے کہا تو یہ پتہ ہے یہ کتابیں کتنی قیمتی تھی, یہ حضور کی حدیثیں تھیں, اور تو ایسا بے وقوف آدمی ہے, تو نے ساری ضائع کر دی. اس نے کہا یار ان کتابوں کے لیے مار رہے ہو, ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں کتابیں نکال دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ ضائع ہو گئی ہیں.
انہوں نے کہا یار مجھے موقع تو دو. وہ تالاب میں گھس گئے. اینڈ ہی پولڈ آؤٹ اے بک, اور انہوں نے جھاڑا تو اس میں سے ڈسٹ نکلی, اور انہوں نے کنارے پر رکھی. انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ لے. تو مولانا کہتے ہیں جب میں نے کھولی تو بالکل خشک تھیں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. تو انہوں نے ایک اور کتاب نکالی, تیسری نکالی, چوتھی نکالی, پانچویں, جتنی کتابیں پھینکی تھی ساری نکال دیں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے دیکھا پھر بھی کچھ کتابیں تیر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ صرف تیرے ہاتھ سے نکلیں گی خشک, یا میرے ہاتھ سے بھی نکلیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک تالاب میں ہوں تو بھی اگر ہاتھ ڈالے گا تو خشکی نکلیں گی. تو مولانا نے بھی وہ اٹھائی اور جھاڑی تو اس میں سے گرد نکلی. مولانا نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ سارے آ جاؤ. اب 10-12 کتابیں پھینکی تھی, 300-400 نکل آئی اور وہ ڈھیر لگ گئے. اور مولانا نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ یار بڑی قیمتی کتابیں لائبریری میں لے جاؤ. تو وہاں پر انہوں نے روکا. انہوں نے کہا اینچے کر دی, یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑی قیمتی کتابیں لائبریری میں رکھوا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہی حدیث پڑھا رہا ہے ان کو کہ تمہاری تھی 10 اور نکلی ہیں 400, اپنی تو لے کے جا رہے ہو اور جو تمہاری نہیں ہے وہ بھی لے کے جا رہے ہو. یہ تو نے ضمیر بنایا ہے ان کا, یہ علم دے رہا ہے تم ان کو. اس وقت مولانا پاؤں پر گرے اور کہا کہ پھر وہ علم دے دے جو اللہ نے تجھے دیا ہے. سو دس از دا اسٹارٹ. اور جو اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, تو نئے نوازی جب ہوتی ہے تو ایک جو نئے نواز ہوتا ہے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا پہلے کہ انڈینٹ میں ڈالی جاتی ہے, ہونٹوں میں نہیں. یہ بانسری نہیں ہے, نئے. اور سانس کھینچا جاتا ہے, باہر نہیں نکالا جاتا نئے کے لیے. اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف این انسٹرومنٹ. اور ہاتھ جو ہیں وہ بعض سروں کو دباتے ہیں اور بعض کو کھلا چھوڑتے ہیں. And then with the placement and movement of your fingers, you are creating all the melodies. تو اب اگر مرشد اللہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ یہاں پر ایک تفسیر کا مسئلہ ہے کہ بعض مفسرین نے ہمارے جدید اسلام میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مخصوص ہے حضور کے لیے. تو جب ان سے میری ایک دفعہ ان فقہا سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کون سے اصول کے تحت یہ کہا ہے؟ شان نزول تو کبھی خصوصیت ہو ہی نہیں سکتی. اگر شان نزول خصوصیت ہے تو جب اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ تو صحابہ نماز پڑھیں نا, میں کیوں پڑھوں؟ شان نزول کبھی بھی نہیں ہوتی خصوصیت. شان نزول خاص ہوتی ہے, اس کا حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے, یہ فقہ کا اصول ہے. تو اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی نئے کی آزمائش ہے, if you look at it from 2 points, because I don't want you to get late, it's already been 14 minutes. صرف دو طرح سے دیکھ لیں کہ بانسری کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. دا بلو از فرام نئے نواز, اور وہ جو انگلیاں ہیں وہ میلڈی کریٹ کر رہی ہیں. تو اللہ ہے جو برید کر رہا ہے, اور جو انگلیاں ہیں وہ مرشد کی تربیت ہے جو اس نئے کے سر. اور نئے خود جو ہے جب تک جدا نہیں ہوئی جنگل سے تب تک وہ نئے نہیں بنی. اگر جنگل میں رہتی تو کیا ہوتا؟ بانس تھی, گر جاتی, گرتی مٹی ہو جاتی, اب سر بکھیر گئی. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سفرنگ ہے تمہاری دنیا کی, if you look at it, it's just like کہ فلوٹسٹ جو ہے وہ کچھ اس نے سوراخ بند کیے ہوئے ہیں اور کچھ کھولے ہوئے ہیں. تو وہ مرشد وہ فلوٹسٹ ہے جو تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزار کر تمہارے اندر سے یہ میلڈیز پوری دنیا کو سنا رہا ہے, اور بلو کرنے والا صرف وہ رحمان ہے. فنفخت فیہ من روحی, جس نے ہم سب کے اندر یہ اسپرٹ بلو کی ہے. تو جو اس کا اپنے جنگل سے کٹنا ہے وہی اس کو فلوٹ بنا رہا ہے. تو بیسیکلی اٹ از واٹ اٹ از بیکاز اٹ از سیپریٹڈ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جنگل میں کوئی میلڈی نہیں ہے, اور جہاں سے یہ کٹ کر آئی ہے. اصل میں جو لوگ انٹلیکچولی پڑھتے ہیں مولانا روم کے اوپر 2 لوگوں کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. ایک محی الدین ابن العربی کا اور ایک غوث الاعظم کا. انہوں نے بالکل چھاپا ہے غوث الاعظم کے فلسفوں کو مثنوی میں اور ابن العربی کے فلسفوں میں. اب یہ جو فلسفہ چل رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ غوث الاعظم کی ایک روایت ہے, ان کا ایک خطبہ ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ عبد القادر ولایت چاہیے. تو میں نے کہا چاہیے. تو اللہ نے کہا تعال میری طرف آ, اور پھر اللہ نے فرمایا اتصل ثم نقت ثم اتصل ثم اوصل. اٹس اے بیوٹیفل عربک لائن, اور خوبصورت شعر ہے کہ اتصل مجھ سے جڑ, نقتی پہلے سب سے ٹوٹ. اب یہ نئے کا کانسیپٹ وہیں سے وہ لے رہے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انٹلیکچولی جب آپ جوڑتے ہو تو یہ ساری باتیں حضرت علی مشکل کشا تک پہنچیں گی.
اتصل مجھ سے جڑ، نقتی پہلے ٹوٹ سب سے، اتصل نقت ثم اتصل، جب تو سب سے ٹوٹ کر مجھ سے جڑے گا تو میں تجھے سب سے جوڑ دوں گا، ثم اوصل، میں تجھے سب سے جوڑ دوں گا، لیکن پہلے تو اپنے حوالے سے جڑا تھا، اب تو میرے حوالے سے جڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔